الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جو کائنات کا مالک، خالق، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، اس دنیا کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا ہے۔ درود و سلام جناب سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، انہیں کا تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ دیکھیں، دنیا میں انسانیت کا دشمن شیطان، جس کی چاہت ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ اور ہمیشہ سے اس کا یہ وتیرہ رہا ہے، کیونکہ وہ یا اس کے ماننے والوں کے پاس اللہ نے کوئی ایسی طاقت نہیں دی کہ وہ ہمیں پکڑ کر کے زبردستی کوئی کام کروا سکے، لیکن اس کے پاس بڑے کامیاب ہتھیار ہیں، جن کو دکھا کر، جس کا لالچ دے کر وہ کئی لوگوں کو انسانوں کے خلاف، انسانیت کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب اس کی جماعت یا اس کے ماننے والے اس کے مقصد پہ اور اس کے مشن پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ان کا کام بڑی دیر سے چلتا رہا ہے، اب یہ اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ ہمیں
ہر چیز مہیا کر رہے ہیں، اور ہمیں انہوں نے اس طرح جکڑ لیا ہے کہ ہم ان سے جان نہیں چھڑا پا رہے ہیں۔ لیکن ان کے ہتھیاروں کو اور ان کے طریقہ واردات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آخر ان کی چاہت ہے کیا۔ یہ دنیا میں کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا تبدیلی اور کون سا انقلاب چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو اس وقت کی پوری دنیا کے اندر مینپولیشنز ہیں، کاراگری ہے ان کی، بناوٹی چیزیں، بناوٹی مارکیٹ، اور ہر چیز جس کی بنیاد دھوکہ اور فریب ہے۔ جب تک ہم اس سے چنگل نہیں چھڑائیں گے، اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، اس سے خود نہیں بچیں گے، اپنی اولادوں کو نہیں بتائیں گے، تو پھر اسرائیل اور شیطانیت کو تباہ کرنا ناممکن ہے۔ یہ کوئی ایک دن کا کھیل تھوڑی ہے، یا یہ چند نعروں کی بات تھوڑی ہے جسے مار کر کے ہم کہیں کہ بس ٹھیک ہے جی اب کام ہو جائے گا۔ اس کی پلاننگز دیکھنی ہوگی، اس کا چارٹ پڑھنا پڑے گا کہ وہ کر کیا رہا۔ آخر کیوں دنیا کا سب سے بڑی سپر پاور مجبور ہے کہ وہ ان کا ساتھ دے، اور کھلے عام شرع عام وہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں۔ اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، آپ ہمیں نہیں روک سکتے۔ جیسا کہ آپ چند دنوں سے ٹرمپ کے بیانات سن رہے ہیں، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ وہ اور اس کی کابینہ کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے، یہ ہمارا مشن ہے اور یہ ہمارا کام ہے، وہ ہمارا اتحادی ہے۔ آخر اسرائیل کے پاس ایسا ہے کیا جو امریکہ جیسا ملک بھی اتنا مجبور ہے کہ اس کا ساتھ دے نہیں دے؟ اپنی عزت داؤں پہ لگتی ہے، لگے پیسہ لگ رہا ہے لگتا جائے، جہاں اپنے اپنے مفادات ہیں وہاں اسرائیل کی کچھ نہ کچھ پلاننگ بھی ہے، اس کی کچھ چیزیں بھی ہیں۔ اس لیے کہ جب تک ہم جکڑے نہیں گئے تھے تب تک ہم ان کا کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے، کوئی جوڑ توڑ تھا۔ لیکن جب سے انہوں نے ہمیں میٹیریلزم کی جنگ میں، سٹیٹس کی جنگ میں، حب دنیا، دنیا کی محبت میں، تزیین میں جب سے انہوں نے ہمیں ڈال دیا ہے، تب سے ہم ان کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے۔ پہلے آپ کو یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اس لیے کہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، ان کی ہزاروں کمپنیز ہیں،
جو آپ جیسے سیدھے سادے مسلمانوں کو چیزیں بیچتی ہیں، اور وہ سیدھی سادی موت ہے جس میں نہ ہمارا فائدہ ہے، نہ ہماری صحت کا فائدہ ہے، بلکہ الٹا نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ جو 12-15 کمپنیاں ہیں جو پوری دنیا کے میٹیریل کو، پوری دنیا کی پروڈکٹس کو چلا رہی ہیں اور بنا رہی ہیں، پہلے تو آپ کو اس کا انکار کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنی اصل بیس پہ، بنیاد پہ آنا ہوگا، جس میں سادگی ہے، جس میں کسی قسم کا میٹیریلزم نہیں ہے، جس میں 10-10 12-12 سوٹ نہیں ہے، جس میں کمفرٹ نہیں ہے، آسانیاں نہیں ہیں۔ آپ آسانی تو چھوڑ نہیں سکتے، اسرائیل کو کہاں چھوڑیں گے؟ بھائی دینی اس نے ہے، جب وہ بنا ہی وہ رہے ہیں۔ بیڈ آپ کو وہ دے گا، بیڈ پہ شیٹ آپ کو وہ دے گا، صوفہ آپ کو وہ دے گا، کور وہ دیں گے، پلاسٹک کا ٹوٹل سپلائی وہ دیں گے، نیسلے وہاں سے چلے گی، پیپسی کو وہاں سے چلے گی، یونیلیور سارا کچھ ان کے انڈر۔ تو اب کہاں سے ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے آپ اپنی بیس پہ ہیں، آپ اپنی بنیاد پہ ہیں، اور وہ بنیاد اسلام کی بنیاد۔ آپ دیکھیں، سوچنے کی بات ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شاید ہم تو پھر بھی کچھ صبر یا بے حسی کہہ لیں، وہ تو رو رو کر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کی قومیں، ان کے لوگ رو رو کر احتجاج کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ سخت ترین، شدید قسم کے احتجاجات کر رہے ہیں۔ ہم کیونکہ اس طرح کٹھے بھی نہیں ہیں نا، تو ان کے تو لاکھوں کے مجمع ہیں، لیکن کر کوئی کچھ نہیں پا رہا۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ آخر احتجاجات تو سارے کر رہے ہیں، میڈیا بھی کنٹرول ہے، پکڑا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے، 90% میڈیا کنٹرول ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، جو چاہیں گے چلائیں گے، جو نہیں سمجھ میں آتا وہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اگر آپ نے، میں نے یا ہمارے بچوں نے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو ان کا پیٹرن چھوڑنا پڑے گا، ان کی لائف آف کوالٹی جو کہ ٹوٹل دھوکے اور فریب کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہمارے سامنے، سب سے پہلے اسے چھوڑنا۔ جب تک ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے تب تک ہم کیا کریں گے؟ ہم کچھ کریں گے جن کے پاس منہ پہ لگانے کے لیے 5 چیزیں گھر میں پڑی ہوتی ہیں، صبح کو اور شام کو اور دوپہر کو اور رات کو، اور یہ کچھ کریں گے اسرائیل کے خلاف، جن کے کھانے کی ڈشوں میں 10 طرح کی چیزیں موجود ہوں، 5 طرح کے سالن، 2 3 طرح کی سویٹ ڈشیں، یہ لڑیں گے اسرائیل کے خلاف، جن کا کمفرٹ اس حد تک پہنچ چکا ہو، جن کی نرم مزاجی اس حد تک پہنچ چکی ہو، جو کر کے صبح سے لے کے شام تک روزہ نہیں رکھ سکتے، جس کی وقت کی پابندی اتنی ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو بھائی پھر باتیں ہی ہو سکتی ہیں، پھر احتجاج ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے لڑنا تو ہے نہیں ان کے ساتھ۔
ٹھیک ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حکومتوں کا قصور ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ایکشن لیں۔ بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں وہ بھی تو دیکھیں۔ ہم کون سے شادیانے بجا رہے ہیں وہ بھی تو دیکھے جائیں۔ ہم کتنی آسانی میں جی رہے ہیں وہ بھی تو دیکھا جائے۔ ہمارا تو ایک منٹ نہیں گزرتا اس مٹیریل کے بغیر۔ تو جہاں ہم اتنے پھنس گئے ہیں، گلے تک ہم نے اپنے آپ کو مٹیریل کی جنگ میں اور سٹیٹس کی جنگ میں دھکیل رکھا ہے۔ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم کبھی نہیں کریں گے۔ وہ ہم پہ حملہ بھی کرتے ہیں، ہم تب بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں سٹیٹس کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے صبح سے لے کے شام تک بلکہ 24 گھنٹے سٹیٹس کی جنگ لڑنی ہے کہ میں نے اپنا سٹیٹس کیسے چینج کرنا ہے۔ اگر میں سائیکل پہ ہوں تو میں بائک پہ کیسے آؤں گا، بائک پہ ہوں تو گاڑی پہ کیسے آؤں گا، گاڑی پہ ہوں تو بڑی گاڑی پہ کیسے آؤں گا، اس سے بڑی پہ یا اس سے آگے کہیں کیسے جاؤں گا۔ میری جنگ تو یہ والی جنگ ہے۔ تو اس لیے بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن بات آپ کو چبھے، اس لیے کہ یہ بات ہم کر نہیں رہے، ہم اپنی قوم کو بتا نہیں رہے اور تیار نہیں کر رہے انہیں، صرف نعرے ماری جا رہے ہیں اور باتیں کری جا رہے ہیں۔ اس سے تھوڑی کچھ ہو جائے گا۔ آپ کر سکتے ہیں کچھ بڑا، کچھ کر سکتے ہیں آپ نکلے نا مٹیریل کی جنگ سے۔ سب سے پہلا جہاد آپ کا یہ ہے کہ آپ مٹیریل کی جنگ سے نکلیں۔ آپ کمفرٹ سے نکلیں، اپنی اولادوں کو نکالیں، لگائیں ان کو رگڑا۔ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح جنگ ہوتی ہے۔ اس طرح قومیں تھوڑی بن جاتی ہیں۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے کہ ہم ان کی بنائی ہوئی چیز کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے اور ان کو کہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ جنگ لڑنی ہے۔ کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حد تک کمفرٹ میں ہیں۔ ہم زمین پہ سو نہیں سکتے، سیکھا نہیں، سکھایا نہیں، بتایا ہی نہیں کبھی۔ ہم بغیر استری کے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ ویسے جنگیں نہیں لڑی جاتی بھائی، ایسے پھر نعرے ہی مارے جا سکتے ہیں ان کی پروڈکٹ یوز کر کے، ان کا کھا پی کے نعرے ہی مارے جا سکتے ہیں، احتجاج کیے جا سکتے ہیں، اور وہ کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر۔ اچھا وہ آپ کو زہر بھی دیں تو آپ پیسے سے خریدتے ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے یا آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے؟ آپ کو نہیں پتا یہ جتنی کچھ ان کی پروڈکٹس ہیں جو بنائی جا رہی ہیں، یہ ایک چیز بھی خالص ہونے کی نام نہیں ہے، صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ ان کی جو ڈرنکس ہیں، یہ جو بنا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کتنے نقصان دہ، آپ کو پتا ہے؟ پتا ہے نا، ساروں کو پتا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر چیک کے بعد آپ نے وہ چھوڑ لی، آپ وہ نہیں چھوڑ سکے ابھی تک۔ آپ ان کا دیا ہوا زہر بھی پیسوں سے خریدتے ہیں، خالص چیز تو وہ دیں گے نہیں نا آپ کو، اس لیے کہ ان کا تو مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو مارنا ہے، وہ کیوں دیں گے خالص؟ انڈسٹریل کرنی ہے ہر چیز، وہ کیوں دیں گے خالص؟ وہ تو نیچرل کے خلاف جنگ لڑیں گے، وہ چیخیں گے، پکاریں گے کہ نیچرل کی طرف نہ جاؤ، تم مارے جاؤ گے۔ ہم کب آئیں گے؟ تو بھائی پھر آپ کو سیدھی سادی سی بات ہے نا، کوئی بہت بڑی گہری بات تو ہے نہیں جس کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ خود ہی اپنا حساب لگا لیں
ایک تو یہ لگا لیں کہ ہم کتنے میٹیریل میں ہیں، کتنے میٹیریل میں ہم ہیں، کتنا میٹیریل کنزیوم کر رہے ہیں، کتنا خرید رہے ہیں، کتنا استعمال کر رہے ہیں، اور جتنی پرسنٹیج آپ کی ہے آپ ماشاءاللہ سے اتنے ہی ہیں، پھر آپ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ جنگیں لڑنے والے لوگ 24 گھنٹے میں ایک ایک دفعہ پانی پیا کرتے ہیں، ہم ماشاءاللہ 3 دفعہ کھاتے ہیں اور چوتھی دفعہ پھر فاسٹ فوڈ کھا لیتے ہیں، شام کا کھانا کھانے کے بعد دوبارہ پھر کھا لیتے ہیں بھائی سے، اور وہ ہضم نہیں ہوتا تو اس کے بعد ان کا زہر اوپر سے پیتے ہیں تاکہ وہ ہضم ہو۔ یہ حالت ہوتی ہے جنگوں کی، جنہوں نے جنگیں لڑنی ہوتی ہیں ان کی یہ حالت ہوا کرتی ہے۔ ہماری بے مقصدیت اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، دن کے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے ایک ایک بندہ اپنے ضائع کر رہا ہے، فضولیات میں گزار رہا ہے۔ جن کی بے مقصدیت، جن کی فضولیت اس حد تک پہنچی ہے وہ لڑیں گے، وہ جنگ کریں گے ان کے خلاف۔ جنگ کرنی ہے تو کرو، بے مقصدیت چھوڑو، کسی مقصد پہ آؤ۔ فلسطین کو ہی مقصد بنا لو، اس کے لیے کچھ کرنے کو ہی مقصد بنا لو، نکلو کرو۔ میری زندگی کے، میری ذات کے دن کے 5 گھنٹے 6 گھنٹے سکرولنگ میں، میڈیا میں، ادھر ادھر کے فضول کاموں میں، بے مقصدیت میں، فضولیت میں گزرتے ہیں، میں کیا جنگ لڑوں گا ان کے خلاف؟ میں نے کبھی زندگی میں سوکھی روٹی نہیں کھائی، میں جنگ لڑوں گا؟ جو روٹی کو اوپر سے بھی گھی لگاتے ہیں، نیچے سے بھی لگاتے ہیں، اندر سے بھی لگاتے ہیں، اور سامنے 3 قسم کے سالن رکھنے کے بعد کھاتے ہیں، جنگیں لڑنے والوں کی یہ حالتیں ہوتی ہیں؟ جن کو اپنے بھائیوں کے احساسات ہوتے ہیں ان کی یہ حالتیں ہوتی ہیں؟ بھائی اس کے لیے آپ کو خود پہلے کرنا پڑے گا۔ آپ کچھ کر لیں گے تو تبھی کچھ کسی کو نظر آئے گا، حکمرانوں کو بھی ہم بھی کچھ کریں۔ ہر بندہ بیان دینے پہ بس بیان دی جا رہا ہے۔ ارے بھائی اس طرح تھوڑی ہوگا، تیار کریں ان لوگوں کو، ایسے تھوڑی جنگیں ہو جاتی ہیں، تیار کیا انہوں نے لوگوں کو۔ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے فلسطینیوں کو، 7 دینا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ تو تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اکیلے گھر کے فرد اور آپ کا سارا گھر والے سارے تباہ ہو گئے ہو؟ آپ تصور بھی نہیں کریں گے کبھی۔ آپ نے کبھی سوچا اس بات کو کہ اللہ کے لیے میرے سامنے میرا گھر سارا کچھ تباہ ہوا پڑا ہو اور میں اتنے حوصلے کے ساتھ کھڑا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، کئی دن بھوکے گزارنے پڑ جائیں، ہم کیا کریں؟ جو صبح کھاتے ہیں تو 4 گھنٹے ان کے گزرتے نہیں ہیں تو پھر کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں تو دن میں 3 4 چائے بھی پینی ہوتی ہے، چائے کے ساتھ الگ کچھ کھانا ہوتا ہے، ناشتہ الگ کرنا ہوتا ہے، اور کھانے کے بعد ظاہری بات ہے اب اتنا کچھ تو کھا لیا، اس کو ہضم کرنے کے لیے پھر کچھ کھانا ہوتا ہے، کچھ پینا ہوتا ہے۔ جن کی عیاشیاں، جن کی فضولیات یہاں تک ہوں، وہ کیا کریں گے؟ یہی کچھ نعرے، احتجاج، رنگ بازیاں، ڈرامے بازیاں، اور ہمارا اتحاد اور اتفاق یہاں تک ہے کہ ہم سکے بھائی کو ایک گھر میں قبول نہیں کرنے کے لیے تیار۔ تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے ان کے خلاف؟ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ کہاں جنگ لڑیں گے ان کے خلاف؟ جنگ لڑنی ہے لڑو، پہلا کام کرو مٹیریل نکالو اپنی زندگی سے۔ یہ جو 6 قسم کے شیمپو لگاتے ہیں، اس کے بعد اس کو بال سیدھے کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ لگاتے ہیں، پھر اس کو چمکانے کے لیے پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں دیتے ہیں، پھر منہ پہ لگانے کے لیے 10 چیزیں گھر میں رکھی ہوتی ہیں۔ یہ جنگیں والے کو، یہ جنگیں لڑتے ہوتے ایسے لوگ؟
ہم نے اپنے ینگسٹر کا حال نہیں دیکھا؟ ان کے ناچ گانے اور ان کی بے مقصدیت نہیں دیکھی؟ جتنا فضول قسم کا آتی اتنے زیادہ اس کے فالوورز اور اتنی زیادہ اس کی بڑھائی نہیں دیکھی؟ جن کے ینگسٹر کا صرف مقصد ہی یہ ہو کہ ہم نے یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ صرف کسی طریقے وائرل ہونا ہے، وہ جنگیں لڑیں گے، وہ اسرائیل کو ہرائیں گے۔ بھائی ایسے نہیں ہوتا، دھوکہ نہ دیں انہیں۔ آپ فلسطین کو اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر امیجن کر کے صرف ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اگر آپ کو کچھ امیجن کرنا ہے نا تو آج ایک سوکھی روٹی لیجئے گا، اسے 2-3 دن کے لیے باہر رکھیے گا دھوپ میں، جب وہ بالکل پاپڑ کی طرح بن جائے پھر اسے پانی کے ساتھ کھائیے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ کوئی امیجن کرنا چاہتا ہے تو درختوں کے پتے اتارے اور کھائے، تاکہ پتہ لگے آپ لوگوں کو کہ فلسطینی کس حالت میں ہے۔ ہماری ڈرامے بازیاں اور رنگ بازیاں کب ختم ہوگی؟ ہر چیز وہی کی وہی ہے، ہر چیز ویسے کی ویسے ہے، کمفرٹ ویسے کا ویسے، دنیا کی آزائشیں ویسے، دنیا کی چاہت ویسے کی ویسے، مٹیریل سے گھرے ہوئے بھرے ہوئے، جو اپنی گلی کی نکڑ تک پیدل نہیں چل سکتے، چوک تک جانا ہو تو بائک پہ جاتے ہیں، شہر تک جانا ہو تو گاڑی پہ جاتے ہیں، اے سی کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اس حالت میں قومیں جنگیں نہیں لڑا کرتی، پھر اس طرح کی ڈرامے بازیاں کی کرتی جو ہم کر رہے ہیں اس ٹائم ان کے ساتھ، اور بلیم سارا فوج کو، حکمرانوں کو، ہمارے یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے۔ بھائی آپ کہاں پہ تیار ہیں؟ اور برداشت ہماری اتنی ہے کہ سگے بھائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک گلی اکٹھی نہیں ہے، ایک محلہ اکٹھا نہیں ہے۔ کہاں جنگ لڑنی ہے ہم نے؟ کیوں نہیں اکٹھے کرتے آپ؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کریں ہم سب کو اکٹھے، ایک پیج میں آئے، ایک پیج میں ہوں گے تو کچھ کر پائیں گے نا۔ آپ ایک پیج پہ ہی نہیں ہے، ڈڈوؤں کی طرح ایک کا منہ ادھر ہے، دوسرے کا، تیسرے کا ادھر، چوتھے کا ادھر، پانچویں کا ادھر، ادھر ہر ایک کی اپنی بینے سنائی جا رہا ہے، اور کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ ہم قوم بننے کی بھی کوشش کر لیں، ہم اکٹھے ہوں گے تو کچھ کر پائیں گے۔ آپ اکٹھے ہو، حکمرانوں کی ایسی کی تیسی آپ کی بات نہ سنیں، ان کی جرت کیا ہے کہ آپ کی بات نہ سنیں؟ انہیں پتہ ہے کہ جب ہم ایک سکہ ادھر پھینکیں گے تو ادھر والے ادھر ہو جائیں گے، ادھر کو پھینکیں گے ادھر والے ادھر چلے جائیں گے، تو تیتر بتر اس طرح کر دیں گے ان کو۔ ایک حدیث سنا کے بعد مکمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری وقت میں مسلمانوں پر حملے ہوں گے، کفار اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کیونکہ بھوکا اسے بڑے دنوں بعد کھانا ملتا ہے، اس طرح مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم تھوڑے ہوں گے، یعنی ہم کوئی 100-200 ہوں گے اور وہ لاکھوں میں ہوں گے، اس طرح ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، تم ہوگے بھی زیادہ۔ ہماری کمزوری دیکھیں، وہ وہاں بیٹھ کے بغیرت انسان سرے عام کہہ رہے ہیں ہم غزہ پہ قبضہ کریں گے، ہماری ملکیت ہوگی، ان کی جوں کی تو نہیں رنگتی۔ سرے عام وہ اعلان کر رہا ہے ٹرمپ کہ غزہ ہماری ملکیت میں ہوگا، ہم اس کے مالک ہوں گے، ہم وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ کھڑا کرنے جا رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے کیا کریں؟ ان کو اردن بھیج دیں، یمن بھیج دیں، شام بھیج دیں، مصر بھیج دیں، جی تم کون ہوتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کہ کوئی بھوکا کھانے کو پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ کیا ہم تھوڑے ہوں گے جو اس طرح کافر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہو،
تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری ہوگی۔ بیماری کیا ہوگی؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ بیماری یہ ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اور جو مائیں ہاتھ اٹھا کر میرا پتر 1000 سال زندہ رہے، کیوں بھائی 1000 ہم نے کیوں رہنا ہے؟ ہمیں 40-50 ہی رہنے دو نا، کیوں ہمیں 1000 دینی ہے؟ یہ بیماری لگی ہوگی جو تمہاری ماؤں نے تمہارے بچپن سے بھری ہوگی، بیٹا تو بچ جا باقی سارے مر جا۔ دنیا کی محبت اور موت سے ناپسندیدگی، آپ نے فرمایا یہ تکلیف ہوگی، یہ بیماری ہوگی تم میں اس وقت کہ تمہیں دنیا محبوب ہوگی اور مرنا پسند نہیں ہوگا، مرنا پسند نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے تمہارا جو نا کافر تمہیں ٹوٹ ٹوٹ کے ٹکڑے کریں گے، تمہارے کھا جائیں گے تمہیں۔ تو بھائی